جو یہ ٹیم ہے اس سے پچھلی ٹیم ہے یا جو اس دورانیے کی جو ٹیمیں ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ واقعی بڑا اپریشیٹڈ ہے. اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اسے اپلاڈ کرنا چاہیے کہ جو نئے سن فلاور کے پروڈکٹس آگے آ رہے ہیں, ہائیبرڈز آگے آ رہے ہیں, وہ بڑے پرفارمنگ ہیں, ان میں آئل پرسنٹیج زیادہ ہے. اور اسی طرح سے بھی کچھ سالوں کے کنٹریبیوشن سے تل جو ہے اس کی ایکسپورٹ میں پاکستان نے بہت ارن کرنا شروع کیا. ادروائز یہ کنفیکشنری میں یوز ہو رہا تھا اور سارے کا سارا امپورٹ ہو رہا تھا. یہ کراپس جو ہیں سن فلاور, سویابین اور سیف فلاور جو ہے وہ لیٹ 80s میں پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی تھیں ایز نان کنونشنل آئل سیڈ کراپ, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈیولپ نہیں کر سکیں. سیف فلاور امیجیٹلی آؤٹ ہو گئی کیونکہ وہ اسپائنی ورائٹی تھی, حالانکہ آئل کوالٹی کے لحاظ سے دنیا میں جو سب سے بہترین آئل ہے وہ سیف فلاور کا آئل ہے. تو اب ہمارے پاس نہیں کاشت ہو رہی, سویابین نہیں کاشت ہو رہا, چلیں ہم نے کچھ گرو کرنا شروع کیا ہے, سن فلاور میں ہی گرو کرنا شروع کیا ہے, تو یہ بہت اچھا ہے. ابھی تک ہماری جو ڈپینڈنس ہے وہ ساری کی ساری آئل سن فلاور ہائیبرڈز کے سیڈ کی امپورٹ ہے. یہ انسٹیٹیوٹ اب انیشیٹو لے رہا ہے, مختلف پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کو کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ یہ سیڈ لوکل پروڈیوس ہو. سیڈ لوکل پروڈیوس ہوگا, کاسٹ کم ہوگی, پھر فارمرز کے پاس جائے گا. جہاں تک آج کا سیمینار ہے بڑا اچھا تھا, بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس سیمینار سے پہلے انہوں نے کچھ ٹیسٹ پروڈکشن مختلف کمپنیز کو دی کہ جی وہ ہائیبرڈ سیڈ کی سن فلاور کی پروڈکشن کریں اور اس کو سیکھیں. میں سجیسٹ کروں گا اس انسٹیٹیوٹ کو بھی اور یہ پنجاب ایگریکلچر ریسرچ کو بھی کہ یہ سیمینار تو ایک اویئرنیس سیمینار تھا, کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کریں کہ ہم نے اب آگے کیسے جانا ہے. ٹیسٹ پروڈکشن جو سیڈ کی ہے دیٹ از ناٹ دی گول. گول یہ ہے کہ لوکل سیڈ پروڈکشن شروع ہو, بہت زیادہ ہو, سستی فارمرز کو ملے, اور جہاں یہ سیڈ جا کے لگنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ملے. دیکھیں یہ سن فلاور جو ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے کاٹن کے ساتھ. ہمیں ابھی اس وقت بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ کاٹن کی ریوائول ہو. کاٹن کو امپورٹ کر کے پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. اگر ایگریکلچر کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ ہمارا سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, تو کاٹن بیلز کو امپورٹ کر کے ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو ہم چاہتے ہیں سارے پروفیشنلز کی بھی یہ خواہش ہے کہ کاٹن کی ریوائول ہو پاکستان میں. تو اگر کاٹن کی ریوائول ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو سن فلاور کی کلٹیویشن ہے وہ پنجاب میں گرو نہیں کرے گی. تو اس کی گروتھ ہونی ہے سندھ میں, اور سندھ میں یہ سن فلاور جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ لوور سندھ میں, حیدرآباد آن ورڈ جو ہے وہ اس کی ابھی بھی لوگ لگاتے ہیں. وہاں کے ایشوز کیا ہیں ہمیں, کیونکہ یہ پنجاب ایگریکلچر کا سسٹم ہے, آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ, تو ان کی بھی باؤنڈریز ہیں, یہ پنجاب سے باہر نہیں جا سکتے. تو ان کو تھوڑا سا فری ہینڈ دینا پڑے گا گورنمنٹ کو کہ یہ ان ایریاز میں جائیں, دیکھیں وہاں سن فلاور کے پرابلم کیا ہیں, ان کے ہائیبرڈ وہاں کیسے سکسیزفل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. کیونکہ لوور سندھ میں رائس کلٹیویشن کے بعد پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. وہ رائس کا جو ریزیڈول موئسچر ہے اسی کے اندر کراپس گرو کرتے ہیں. سن فلاور گرو کرتے ہیں, اوکرا گرو کرتے ہیں, اور کچھ ٹومیٹو گرو کرتے ہیں, یا کچھ اور مائنر کراپس ہیں. تو سن فلاور کا وہاں پہ بہت بڑا ایریا ہے. اچھا, سن فلاور جو ہے وہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان پنجاب میں کاٹن کی ریوائول ہوگی تو سن فلاور کا ایریا ریڈیوس ہوگا. تو سن فلاور کا میکسیمم سکوپ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے, اور سندھ میں بھی لوور سندھ کا ایریا جو ہے. تو لوور سندھ کے ایریے کی جو ڈائنامکس ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, تو انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوٹس کے پروفیشنلز کو چاہیے کہ یہ وہاں جائیں, دیکھیں اور اپنے مٹیریل کو وہاں ٹیسٹ کریں. کیونکہ وہاں رائس کراپ جب ہارویسٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ سن فلاور لگاتے ہیں, یا کچھ اوکرا لگتا ہے ویجیٹیبلز کے لیے, یا کچھ وہاں پہ جو ہے وہ مسک میلن کی کراپ جو ہے وہ لوگ لگاتے ہیں. تو سن فلاور کی وہاں پہ بہت بڑی گنجائش ہے, لیکن وہاں پہ ریزیڈول موئسچر جو ہے رائس کا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کیونکہ وہ کوسٹل بیلٹ ہونے کی وجہ سے زمینیں جو ہیں وہ سیلائن ہیں. تو اس انسٹیٹیوٹ کو, کیونکہ یہ آئل سیڈ پہ کام کرنے والا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایز اے لیڈ رول جو ہے وہ میجر انسٹیٹیوٹ ہے. تو انہیں اپنے مٹیریل کو اس طرح کا ڈیولپ کرنا چاہیے جو اس انوائرمنٹ میں سکسیزفل ہو, تب ہمارا لوکل مٹیریل جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے, اور جس کا فیوچر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں کریں. اور میں اپنی بات کو ایک کو رپیٹ کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ کو
اور ایگریکلچر ریسرچ کو اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کو جو ہے وہ کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے سیڈ پروڈکشن کو انہانس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کی کلٹیویشن کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آج کا سیمینار ہے دیٹ واز ویری سکسیزفل اور بہت اچھا تھا سیمینار اس حوالے سے, لیکن ہمیں اس ایفرٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے, تاکہ ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے فوڈ آرٹیکلز یا فوڈ آئٹمز یا فوڈ کراپس یا فوڈ پروڈکٹس جو ہے وہ باہر سے منگوائیں گے تو یہ ایز اے پروفیشنل بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے. سیمینار کے حوالے سے جو ڈاکٹر مہرونسا ہیں یہ جی سی یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں, فیصل آباد سے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیے. جی میں جیسے نام تو آپ نے بتا دیا, ڈاکٹر مہرونسا, پروفیسر ڈاکٹر مہرونسا ہوں اور چیئر پرسن ہوں نیوٹریشن سائنس ڈپارٹمنٹ کی, اور فیکلٹی میری ہے میڈیکل سائنسز, فیکلٹی آف میڈیکل سائنسز میں بلانگ کرتی ہوں. تو میم یہ آج جو سیمینار تھا یہ کارن فلاور کے حوالے سے اور سن فلاور کے حوالے سے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, جو سیمینار آپ کو کیسا لگا ہے؟ جی آج میرا کافی عرصے بعد ایگریکلچر کے سیکٹر سے جو سا ہے وہ لنک ہوا. جب میں نے ایگریکلچر کے 2014 سے ادھر آئی ہوں تو یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے, انٹریکشنز بہت زیادہ. دیکھیں ہائیبریڈ سیڈز کی ضرورت ہے. جب ہم لوگ باہر سے ہائیبریڈ سیڈ جو سی ہے امپورٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ بلیک میل بھی ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے سائنٹسٹ جو سے ہیں بہت زیادہ ہمارے کام کریں, لیکن سائنٹسٹ کو کوئی پیچھے سے سپورٹ نہیں ہے. اگر ہم جیسے کہ ڈاکٹر طارق صاحب تھے, ڈاکٹر مسٹر سعد حافظ صاحب ہیں, انہوں نے بہت اچھا, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی گیدرنگ تھی وہ مکس تھی, آپ کے فارمرز بھی تھے اور یہ جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے سب کے سب یہاں پہ موجود تھے, اور سب کو پتہ تھا کہ یہ آج کی کتنی امپورٹنس ہے, کیونکہ ہمارے آئل کی جتنی بھی ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں, اور جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً $4 بلین جو سے ہمارے تقریباً اس میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں. تو اور جبکہ یہ ایڈیبل آئل بہت ضروری ہے, جو ہیومن کنزمپشن کے لیے بھی ضرورت ہے, اور اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے پولٹری میں اور لائف اسٹاک, کیونکہ پولٹری اور لائف اسٹاک جو سا ہے وہ بہت ہماری انڈسٹری کے بیک بون ہے. آپ پولٹری کو دیکھ لیں کہ سیکنڈ بگیسٹ انڈسٹری ہے ہمارے پاکستان میں, اور اس کے جتنے بھی جو ہیں بائی پروڈکٹس ہیں جیسے کہ سن فلاور میل ہے جس میں کہ پروٹین کا بہت اچھا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے, جو کہ ہم لوگ ڈائٹ میں بہت زیادہ ایڈ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ڈائٹ جو سی ہے پولٹری کی, اس میں صرف پروٹین سورس ہی مہنگا ہے. تو وہ اگر ہم لوگ یہاں پہ اس کی بائی پروڈکٹ بھی یہاں پہ اور اس کی ویلیو ایڈیشنز بھی بیچ میں ڈال دیں تو میرا خیال ہے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے امپورٹ جو یہ کرتے ہیں, جو سیکنڈ ہائیسٹ امپورٹ ہم لوگ پروڈکٹ کرتے ہیں, تو اس سے ہمارا ایک چھٹکارا بھی مل جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے, میں گورنمنٹ کو بھی کہوں گی کہ سائنٹسٹ کو پش کریں, انڈسٹری والوں کو کہوں گی کہ سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے کام کریں, کہ سائنٹسٹ کو کوئی بھی, جیسے ڈاکٹر عابد صاحب نے کہا تھا, کوئی سپورٹ نہیں ہے. یعنی کہ جتنا بھی ہم لوگ کوئی MOU سائن کرتے ہیں لیکن اس میں ہمیں شک کی نگاہ سے سائنٹسٹ کو دیکھا جاتا ہے. اگر یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے ہم لوگ بہت اچھا یہ ٹرائکا جس میں بن جائے, جس میں کہ پروڈکشن ہے, ریسرچر ہیں, انڈسٹری ہے جو ویلیو ایڈیشنز کرتی ہے, تو میرا خیال ہم لوگ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ امپورٹ سے بچ سکتے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم اس میں جیسے سیسمی سیڈ کا بتایا, سیسمی سیڈ ہم کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جیسے جیسے نیوٹریشن, کیونکہ میں ایز اے نیوٹریشنسٹ ہوں, تو جیسے جیسے ہم نیوٹریشن کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ویلیو جو ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ جو پلانٹ سورس ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو اس کے حساب سے بھی ہم اگر اپنی دیکھیں کہ کتنی ہم لوگ اس سے پروڈکشن دے کے کتنی ہم لوگ اس سے جو ہے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. شکریہ. جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, پروفیسر صاحبہ نے, کہ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ مانگ تو ہے, ایگریکلچر یہ ہے ملک, تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو زیادہ دیکھ نہیں رہی ہے, تو ہم لوگوں کو زیادہ تر باہر سے منگوانا پڑتا ہے نا, جو ہائیبریڈ بیج جو ہے اس کے بارے میں اور زیادہ مبادلہ کافی زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس جو ادارہ ہے, یہ جو ریسرچ ادارہ ہے فیصل آباد کا, اس نے کہاں تک ترقی
कर चुके हुए हैं या कर रहे हैं? नहीं, मैं अब हैरान हूँ कि क्योंकि मैं ना क्योंकि एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट भी थी, तो मुझे याद है कि 2013 में मैं जसपाल में मेरी टॉक भी थी और मैं उनके फील्ड में जाती रही हूँ। उस वक्त वो एक्सपोर्ट करते थे हे और साइलेज, और बहुत बड़ी मशीनरी एसबी वालों ने मंगवाई हुई थी और वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जितनी भी इनपुट उस वक्त ही दी थी। तो ये मैं यहाँ पे आज हैरान हूँ कि काफ़ी इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट की है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये हर फील्ड में, यानी कि फॉर्डर की साइड पे सेक्शन में चले जाएं या ऑयल के सेक्शन में चले जाएं और अदर सेक्शंस में भी। देखिए आप, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, जिससे कि आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखिए कितने फार्मर्स आज आए हुए थे, कितने सीड जो से हाँ जी सीड के जो से कंपनी वाले हैं वो कितने लोग आए हुए थे, कोई 40-50 लोग तो यहाँ पे मौजूद थे। 14 के साथ वो सनफ्लावर का ही काम कर रहे हैं और सोयाबीन के साथ मुझे याद है हाईटेक वाले और डॉक्टर शौक साहब जो से हैं, जो न्यूज़ एंड व्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें इनपुट आ रहा है आजकल, और वो सोयाबीन की तरफ भी बड़ा ही सोच रहे हैं। इन्होंने रेजिस्टेंट हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोयाबीन की भी प्रोडक्शन की है और उसमें आप ये देखें कि सोयाबीन एक इतनी ऐसी प्रोडक्ट है जो ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी यूज़ हो रही है और एनिमल्स में भी बहुत यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारी स्टेपल फूड वीट है, हम उससे ज़रा साइड पे नहीं हटते। लेकिन आप सोया से इतनी, यानी कि जो एनिमल सोर्स नहीं यूज़ कर सकते, वो इतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट ले रहे हैं। इवन कि उसकी न्यूट्रोसिटिकल कंपाउंड्स जो से हैं, सोया से फ्लेवंस उसके एक्सट्रैक्ट करें। सोया से फ्लेवंस पे हमारा इतना काम है, मेरे तकरीबन 7 थीसिस उस पर हो चुके हैं, जो कि हमारी बच्चियों को आजकल इनफर्टिलिटी हो रही है, पिकॉज हो रही, पॉलीसिस्टिक वेरिएंट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारी हर 10 खवातीन में जो 100 में से 10 खवातीन को जो बच्चियाँ हैं उनको हो रहा है, जिससे इनफर्टिलिटी इंक्रीज, और इस पर काम किया है हम लोगों ने और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो हम लोग बहुत सारी वैल्यू एडिशंस जो है प्रोडक्ट इससे निकाल सकते हैं। शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को और हमारे व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होगी और इनसे ज़्यादा चाहते हैं नए गेस्ट के साथ मुलाकात करने के लिए। राना मोहम्मद ख़ान साहब हैं, ये अंजुमन काश्तकारा के जनरल सेक्रेटरी हैं तो फैसलाबाद के, तो इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रगुज़ार हैं मीडिया के 99 न्यूज़ के कि इन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। आज जो सेमिनार यहाँ पर सनफ्लावर सूरजमुखी पर हो रहा था, तो ये इनकी बहुत बड़ी काविश और कोशिश थी कि तमाम कंपनीज, तमाम स्टेक होल्डर, उनमें किसान, साइंसदान, उन सबको एक प्लेटफार्म पर यहाँ जमा किया। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत जो है वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो इस वक्त हम सिर्फ 16% रकबे पर सूरजमुखी काश्त कर रहे हैं और जो हमारी ज़रूरत है, यानी जो तलब और रसद है, उसमें इतना फ़र्क है कि हमें 86% जो है वो बरामद करना पड़ रहा है और 16% हम इस मुल्क में काश्त कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इसमें साइंसदान अपनी कोशिश और काविश कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर रॉयल्टी मिलेगी, इसमें उनको मज़ीद फैसिलिटीज़ किया जाएगा। इसी तरह फार्मर को जो है, फार्मर के एंड पर मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह हम गंदम ख़रीदते हैं और गंदम का रेट बर वक्त अनाउंस किया जाता है, तो इस लिहाज से ये सूरजमुखी, कैनोला, इनके रेट भी बर वक्त अनाउंस होने चाहिए और इनकी बाकायदा परचेज़ कमेटियाँ बननी चाहिए। जिस तरह गंदम की कमेटियाँ बनती हैं और शुगर कैन की बनती हैं, इसी तरह सनफ्लावर की बाकायदा कमेटियाँ बननी चाहिए जिसमें किसानों की नुमाइंदगी हो और बाकायदा पास्को और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इनकी ख़रीदारी करें और इसका रेट भी बर वक्त अनाउंस करें, ताकि जो हम कसीर ज़र मुबादला ख़र्च करके बाहर से बरामद करते हैं, हम अपने मुल्क में उगाएँ, हमारा मुल्क भी खुशहाल हो और हमारा किसान भी खुशहाल हो। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं तो उनके NGOs के बारे में बात करते हैं। सेमिनार की तो बात हो चुकी है, NGOs के बारे में बात करते हैं कि NGO आपकी क्या कर रही है किसान? ये जो हमारी NGO है ये पंजाब लेवल पर रजिस्टर्ड तंजीम है किसानों की और हमारी हर एडवाइज़री कमेटी में प्रॉपर नुमाइंदगी हर ज़िले में मौजूद है। फैसलाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और हर गोदाम में हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है। जो गंदम में परचेज़ कमेटियाँ बनती हैं, शुगर कैन कमेटियाँ बनती हैं
اور ہر لیول پر ہماری نمائندگی موجود ہوتی ہے تاکہ فارمر کو کوئی بھی مسائل ہوں تو وہ ہم ڈی سی سے کمشنر صاحب سے مل کے ان کو حل بھی کرواتے ہیں اور الحمدللہ کسانوں کے ساتھ ہر لمحہ ہم اٹیچ رہتے ہیں. بہت شکریہ جی. اب جو آئل سیڈ کے سائنٹیفک ہیں حافظ سعد بن مصطفیٰ صاحب جو ایک نظر بھی ہیں سیمینار کے, تو ان کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسا دیکھا ہے, کیسا پایا ہے سیمینار کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں 99 ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنی خدمات ہمیں دیں, اور جو ہمارا یہ سیمینار تھا اس کا مقصد تھا کیپیسٹی بلڈنگ آف سائنٹسٹ, پبلک پرائیویٹ سیکٹر جتنے بھی, اور ینگ ارلی جنریشن جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں, پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اسٹوڈنٹس ہیں. اور ہم نے اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آئل سیڈ پاکستان کا تیسرا بڑا امپورٹ بل ہے اور ہم تقریباً 4 ارب US$ سے زیادہ سالانہ اس پہ خرچہ کرتے ہیں. تو اس میں ہماری اگر لوکلی ہم پروڈکشن کی بات کریں تو سن فلاور ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں کراپ ہے, اور اس کا جتنا بھی سیڈ تھا ابھی تک ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے ہائیبریڈ سیڈ. اب آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد نے نہ صرف اس کے ہائیبریڈ ڈیولپ کیے ہیں, اور اس سال ہم نے پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ ڈیمو اس کے فارمر فیلڈ پہ کنڈکٹ کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کے فارم پہ سیڈ پروڈکشن ہم نے لگائی. تو اس سیمینار کے اندر پورے پاکستان سے یونیورسٹیز, ایگریکلچر ایکسٹینشن, جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں, پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں, اور باقی بھی جتنے جو آئل سیڈ کے اسٹیک ہولڈر ہیں جس میں FCA ہے, پولٹری ایسوسی ایشن ہے, اور ہماری آئل مل ایسوسی ایشن ہے, سب کے نمائندے یہاں پہ آئے ہیں. فارمر تنظیمیں آئی ہیں, ان کے پروگریسو فارمر یہاں پہ آئے ہیں, اور یہ بڑا ہماری امید سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سیمینار ہوا. اور جو ان لوگوں کا جو ہمارے پارٹیسپینٹ تھے ان کا جو اس پہ فیڈ بیک تھا وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آ رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ملک کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آئل سیڈ کی پروموشن ہو. اور یہ ایک جس طرح آپ کو پتہ ہے اب ایک کیش کراپ بنتی جا رہی ہے, فارمر اس سے بڑا اچھا پروفٹ لے رہے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ ہم لوکل سیڈ پروڈکشن کے اندر بھی سیلف سفیشینٹ ہوں گے, اور ہم جو اپنی امپورٹ بل کو وہ بھی کم کریں گے, اور ملک کے اندر اس کی زیادہ سے زیادہ کلٹیویشن ہوگی, پروڈکشن اچھی ہوگی. فارمر کے لیے پروفیٹیبل کراپ یہ بن گئی ہے اب, اور اس کی جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے فارمر کے پاس ڈیسیمینیٹ ہو رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ فارمر جتنے بھی ہمارے پروگریسو فارمر ہیں وہ جو ہے اس کی کاشت زیادہ سے زیادہ کریں, اور جو ہماری سیڈ کمپنیز ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر کی ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں, ان کو چاہیے آئل سیڈ کا زیادہ سے زیادہ کوالٹی سیڈ پروڈکشن کریں, کیونکہ کوالٹی سیڈ کی سب سے زیادہ کمی ہے. جتنا زیادہ کوالٹی سیڈ ہوگا اتنی زیادہ ہمارے ملک کے اندر کلٹیویشن ہوگی اور پروڈکشن آئے گی. اس میں نہ ہمارے فارمر کا فائدہ ہے بلکہ پورے ملک کا ہمارا فائدہ ہے. جو ہم اتنے اپنے فورن ریزروز ہیں وہ دے کے تیل منگواتے ہیں باہر سے, اور تیل جو ہوتا ہے وہ پام آئل ہوتا ہے جو اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر بلڈ پریشر کا, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا جو آئل ہے وہ پام آئل ہے, سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہیں, وہ اندر جا کے ابزارب نہیں ہوتے. اور دوسرا جو ہماری پولٹری انڈسٹری, لائف اسٹاک انڈسٹری, فش انڈسٹری, اس کی ضرورت ہے فیڈ ہے, وہ بھی یہاں پہ اس سے پروڈیوس ہوگی انشاءاللہ. جو وقت دور نہیں ہے, اگر ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو ہم اپنے ملک میں آئل کی پیداوار بڑھائیں گے اور فیڈ کی پیداوار بڑھے گی اور ہمارا ملک خوشحال ہوگا. شکریہ. سر وہ آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہے, تو یہ بتائیے گا اس کے بعد ہم لوگ یہ آپ نے فیلڈ میں جانا ہے, فیلڈ میں سر وہ کیا یعنی کہ کیا کریں گے؟ ہمارے فیلڈ کے اندر اس ٹائم سن فلاور کے جتنے بھی ہم نے ہائیبریڈ بنائے ہیں وہ بھی, اور اس کے ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہائیبریڈ, نیشنل کمپنیز کے ہائیبریڈ ڈیمونسٹریشن لگی ہوئی ہے. اس میں ہم دکھائیں گے کہ جو لوکل ہائیبریڈ ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, ان کی پروڈکشن بھی, اور کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف بڑی اچھی ریزیلینس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. یہ تھے اپنا حافظ سعد مصطفیٰ صاحب. تو مجھے اجازت دیجیے گا اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا, وسیم شیخ اور کیمرہ مین رانا ریاض اور میرے ساتھی رپورٹر رخسانہ ملک کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم جی.